السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ اردو سیکھیں اس کورس کا سبق نمبر 17۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اردو زبان لکھنا پڑھنا اور ساتھ ہی ساتھ مضمون نگاری پر مکمل طور پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل ہے آپ کے لیے۔ آپ اس سے جڑ جائیے اور اس میں پلے لسٹ پر جا کر وہاں سے آپ تمام چیزیں لے کر فائدہ اٹھائیے۔ آدمیوں نے جن چیزوں کو دیکھا بھالا یا سمجھا بوجھا ہے، آدمیوں نے جن چیزوں کو دیکھا بھالا یا سمجھا بوجھا ہے ان سب کا نام رکھ لیا ہے، ان سب کا نام رکھ لیا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو آدمیوں نے، لوگوں نے جیسا سمجھا، جس اعتبار سے مشابہت دیکھی، اسی اعتبار سے ہر ایک چیز کا الگ الگ نام رکھ لیا۔ نام لینے سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، نام لینے سے چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی جس چیز کا نام لیا جائے اس کا نقشہ فوری طور پر ذہن میں آ جاتا ہے۔ نام لے کر پکارتے ہیں، پکارنا یعنی بلانا، نام لے کر پکارتے ہیں۔ نام لے کر چیز کو بتاتے ہیں، نام لے کر چیز کو بتاتے ہیں۔ یعنی کسی چیز سے متعلق کسی کو خبر دیتے ہیں، بتلاتے ہیں، تفصیلات پیش کرتے ہیں تو اس وقت اس چیز کا نام بھی لیتے ہیں تاکہ اس سے متعلق چیزیں معلوم ہو جائے اور وہ چیز دیگر چیزوں سے ممتاز ہو سکے۔ نام سے بڑے کام نکلتے ہیں، نام سے بڑے کام نکلتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے کام جو ہے نام کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ کیسی دقت ہوتی، دقت یعنی پریشانی، تکلیف، کیسی دقت ہوتی اگر چیزوں کے نام نہ رکھتے، کیسی دقت ہوتی اگر چیزوں کے نام نہ رکھتے۔ یعنی ہر چیز کا الگ الگ نام نہ ہوتا تو کتنی پریشانی لوگوں کو ہوتی۔ یہ تو آسانی اور سہولت ہو گئی کہ ہر چیز کا الگ الگ نام متعین ہے۔ اب جیسے ہی جس چیز کا نام لیا جائے فوری طور پر اس چیز کی شکل، اس کی نوعیت ذہن میں آ جاتی ہے۔ جن چیزوں سے زیادہ کام پڑتا ہے، جن چیزوں سے زیادہ کام پڑتا ہے ان میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ رکھ لیا ہے۔ جن چیزوں سے زیادہ کام پڑتا ہے ان میں سے ہر ایک کا نام الگ الگ رکھ لیا ہے۔ یعنی جو چیزیں روزمرہ کی استعمال کی ہیں، جن چیزوں سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، جو چیزیں کام آتی ہیں، ان تمام چیزوں کا الگ الگ نام رکھ لیا ہے۔ گویا ہر ایک چیز کی الگ الگ نام سے پہچان متعین ہو چکی۔ آدمی یعنی انسان، تو آدمی کے نام کچھ پیش کیے گئے ہیں: عبداللہ، احمد، کریم الدین، مقبول احمد، ابراہیم، یوسف، رام پرشاد، گنگا رام، موہن لال، بلدیو سنگھ۔ یہ آدمی ہے، آدمی کے یہ سارے کے سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے کسی بھی نام کو لیا جائے تو فوری طور پر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کوئی شخص مراد ہے، کوئی آدمی مراد ہے۔ شہر یعنی ایسی جگہ، ایسا بڑی سٹی جس میں ساری چیزیں مہیا ہو، ہر قسم کی چیزیں موجود ہو، اسے شہر کہتے ہیں۔ سہارنپور ایک شہر کا نام ہے۔ میرٹھ،
علی گڑھ، مینپوری، مینپوری، اٹاوا، آگرہ، لکھنؤ، الہ آباد، بنارس، سہارنپور، میرٹھ۔ علی گڑھ، مینپوری، اٹاوا، آگرہ، لکھنؤ، الہ آباد، بنارس۔ دریا یعنی بڑی ندی، گنگا، جمنا، رام گنگا، چمبل، بیتوا، کالی ندی۔ گنگا، جمنا، رام گنگا، چمبل، بیتوا، کالی ندی، یہ سارے کے سارے ندی کے نام ہے۔ بڑی بڑی جو دریا ندی ہے اس کے نام ہے، بڑے بڑے دریا جو ہے اس کے نام۔ پہاڑ، پہاڑ یعنی اونچے اونچے جو پہاڑ ہوتے ہیں ساحل کنارے پر یا پھر جو جنگلات وغیرہ میں اونچے 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 مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں، اور برف کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں سے چند پہاڑ کے نام ہیں: ہمالیہ، بندھیاچل، ارولی، ستپڑا۔ ہمالیہ، بندھیاچل، ارولی، ستپڑا۔ ملک، ملک یعنی جیسے یہ بھارت ایک ملک ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب ایک ملک ہے، ترکی ایک الگ ملک ہے، اس طریقے سے اسے ملک کہتے ہیں۔ پنجاب، اودھ، بنگالہ، ہندوستان، چین، جاپان۔ پنجاب، اودھ، بنگالہ، ہندوستان، چین، جاپان۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک طرح کی کل چیزوں کا ایک نام رکھ لیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک طرح کی کل چیزوں کا ایک نام رکھ لیا ہے۔ کل یعنی سب۔ اکیلی چیز کا نام کچھ نہیں رکھا، اکیلی چیز کا نام کچھ نہیں رکھا، یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مجموعی طور پر جن کا نام رکھ دیا گیا ہے ایک ساتھ، اور اس سے اس قسم کی تمام چیزیں مراد ہوتی ہے۔ جیسے جانور، اس میں بہت سی قسم کے جانور شامل ہوتے ہیں: ہرن، خرگوش، لومڑی، شیر، گیدڑ، کبوتر، فاختہ، مرغابی، مگر۔ ناکا، ناکا یہ بھی مگرمچھ کی قسم کا ایک دریائی جانور ہے۔ سانپ، بچھو، کینچوا یعنی بارش کے موسم میں کھاری زمین سے پیدا ہونے والا سرخ لمبا کیڑا کینچوا کہلاتا ہے۔ مچھر، پسو، مکڑی۔ ہرن، خرگوش، لومڑی، شیر، گیدڑ، کبوتر، فاختہ، مرغابی، مگر، ناکا، سانپ، بچھو، کینچوا، مچھر، پسو، مکڑی۔ درخت یعنی پودا، کسی چیز کا پودا لگا ہوا ہوتا ہے اسے درخت کہتے ہیں۔ املی، نیم، ببول، شیشم، برگد، آم، جامن۔ املی، نیم، ببول، شیشم، برگد، آم، جامن۔ برتن یعنی جو استعمال ہوتا ہے گھر میں، جس میں کھانا پینا وغیرہ کا کام کرتے ہیں اسے برتن کہتے ہیں۔ گھڑا، گھڑا، ہانڈی، ہانڈی، توا، توا، کڑھائی، کڑھائی، کٹورا، کٹورا، رکابی، رکابی،
دیگ، دیگ رنگ یعنی کلر، لال پیلا ہرا وغیرہ رنگ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ سرخی یعنی لالی، سیاہی یعنی کالا رنگ، سبزی یعنی ہرا رنگ، زردی یعنی پیلا پن۔ سرخی، سیاہی، سبزی، زردی۔ پھول یعنی خاص قسم کا پھول ہوتا ہے جو اسے پھول کہتے ہیں۔ پھول ایک خاص قسم کی بناوٹ کی چیز ہوتی ہے جو دیکھنے میں شاندار لگتی ہے، اسے کہتے ہیں پھول۔ بیلا، بیلا، چمبیلی، چمبیلی۔ گلاب، گلاب، گیندا، گیندا۔ جوہی، جوہی۔ گل عباس، گل عباس۔ گل مہندی، گل مہندی۔ کپڑے، لباس جو ہم پہنتے ہیں اسے کپڑا کہتے ہیں۔ گاڑھا، گاڑھا یعنی موٹا۔ ململ یعنی ملائم کپڑا، نرم و نازک۔ گاڑھا، ململ۔ ڈوریا، اطلس، ڈھاکا، ساٹن۔ ڈوریا، اطلس، ڈھاکا، ساٹن۔ یہ کپڑے کی الگ الگ قسم کے نام ہیں۔ کام یعنی کوئی کام کرنا، کوئی کام ہم کرتے ہیں، کسی چیز کو انجام دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کام کرنا۔ اکتانا یعنی تھک جانا، کسی کام کو کرتے ہوئے اکتاہٹ کا شکار ہو گیا، بور ہو جانا، پریشان ہو جانا، اب کرنے کا جی نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں اکتانا۔ جھنجھلانا یعنی غصہ کرنا، جھنجھلانا یعنی غصہ کرنا۔ گڑ گڑانا یعنی بے انتہا عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، بے انتہا عاجزی کرنا۔ سنبھالنا، سنبھالنا یعنی کسی کو اپنے قابو میں کرنا۔ پکڑنا، پکڑنا یعنی کسی چیز کو ہاتھ میں تھامنا۔ کہنا، کہنا۔ سننا، سننا۔ پیشہ ور یعنی کوئی کام کرتے ہیں، کسی کام سے، کسی شعبے سے منسلک رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیشہ۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ وکیل، معمار یعنی تعمیری کام کرنے والا۔ بزاز یعنی کپڑے بیچنے والا۔ سپاہی، سوداگر، موچی، حجام، ملاح کشتی چلانے والا۔ وزیر، بادشاہ۔ ڈاکٹر، وکیل، معمار، بزاز، سپاہی، سوداگر، موچی، حجام، ملاح، وزیر، بادشاہ۔ یہ کچھ الفاظ تھے اور کچھ نام تھے الگ الگ چیزوں کے جو روز مرہ کے استعمال میں آتے ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں اور اسے لکھنے کے طریقے کو جان سکیں اور آپ روز مرہ کے بول چال میں اسے استعمال کر سکیں اور تحریری طور پر بھی اس پر مشق کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔